سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی عنوان علی کے بابا کا، وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشائخ علماء کرام، عزاداران حسین، محبان اہل بیت اور غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، الحمدللہ تعالی آج کی اس مجلس حسین میں، جس میں میں حسین کے دادا کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جو کتابیں اس وقت میری زیر تصنیف، زیر تالیف اور زیر ترتیب یا زیر تدوین تھی، جنہیں اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو ہر سال میری کوئی 15، 20، 25 کے قریب، 2 درجن کے قریب ہر سال میری نئی تصانیف چھپ جاتی۔ اللہ کے فضل سے یہ جو کام کوئی 1000 تصانیف کا میں نے کیا ہے، اس کے مسودات ہوتے ہیں، پھر ان پر شاگرد میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو 20-25 کتابیں نکل آتی ہیں تیار ہو کے۔ آدھی اس میں سے کم و بیش، کبھی کم کبھی زیادہ، ربیع الاول کے موقع پر شب میلاد کو آتی ہیں، آدھی 27ویں رمضان المبارک اور عشرہ اعتکاف میں آتی ہیں۔ جو کتابیں 10-15 اس شب میلاد تک تیار ہو کے آنے والی ہیں، ان میں رات دن کام ہو رہا ہوتا ہے، تو میں بھی بیشتر راتیں عشاء سے فجر تک بیٹھا اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ عشاء سے فجر اور بعد از فجر سونا ہوتا ہے بیشتر اوقات۔ ان کتابوں میں ایک نہایت نمایاں کتاب، تاریخی کتاب، وہ ایمان ابی طالب پر ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ ربیع الاول تک آ جائے گی، اس کا نام رکھا ہے القول الغالب، القول الغالب فی ایمان ابی طالب۔ اس کتاب میں ایک باب، یعنی کئی ابواب ہوں گے نا، 10، 15، 20 ابواب ہوں گے اس کتاب کے، ان میں سے ایک باب میں نے ایسا قائم کیا کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور حضرت ابو طالب کی حیات مبارکہ سے کتب حدیث اور کتب سیر سے براہ راست دلائل لے کر وہ شواہد اور قرائن، ابھی علمی، فنی، اعتقادی بحثیں دوسرے ابواب میں آئیں گی، اس میں وہ شواہد اور قرائن جمع کروں کہ جو میں بنیاد بناؤں کہ وہ کون سے شواہد اور قرائن ہیں جن کے باعث میں ایمان ابی طالب کا قول کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو وہ شواہد اور قرائن جمع کروں۔ تو اس باب کو لکھنا شروع کیا، اور یہ صرف اس باب کی بات کر رہا ہوں، باقی تو ہر بحث آئے گی، مگر وہ جب لکھنا شروع کیا شواہد و قرائن، تو وہ اس ایک باب میں ایمان ابی طالب پر میں نے 70 شواہد اور قرائن جمع کر دیے۔ 70، ان 70 قرائن میں سے آج 10 بیان کروں گا، وہ 70 تیار ہیں، مگر ایک مجلس اتنی ہی کی متحمل ہو سکتی، 10 بیان کروں گا، مگر الحمدللہ تعالی وہ 10 پھر جب آگے لوگ سنیں گے تو یہ ہزاروں دلائل پر یہ 10 ہی بھاری رہیں گے۔ تو علی جاوا صاحب جب آئے تو اس کتاب کا ذکر چل نکلا،
انہوں نے سن لیا تو پھر مجھے پیغام بھیجا علی رضا رضوی صاحب اور ہمارے حضرت علامہ حجت الاسلام سید علی غضنفر کراروی صاحب کے ذریعے کہ کیا اس مجلس میں ایمان ابی طالب پر آپ خطاب کرنا پسند کریں گے؟ تو میں نے پیغام بھیجا، آپ نے کیا بات پوچھ لی؟ میری پسند کیا، میں تو خود اور اپنی پسند ساری ان میں فنا کر چکا ہوں، لہٰذا میں کروں گا۔ سو کتاب بعد میں آئے گی اور اس موضوع پر خطاب آج پہلے ہو رہا ہے۔ یہ ایک تمہید تھی، اب بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میری عادت نہیں، یہ اس کا تھوڑا پس منظر بیان کیا اور موضوع پر آ جاتے۔ وہ جو باب ہے 70 قرائن کا، وہ پرنٹ بھی ہو رہے ہیں نا کمپیوٹر پہ ساتھ ساتھ کتاب کے لیے، اسی کے 10 قرائن کا مواد کمپیوٹر کا اپنی کتاب کا میں ساتھ لایا ہوں، جو دلائل اور شواہد حوالہ جات سے آپ کو بیان کرنے ہیں۔ میں نے ابتدا کی اس آیہ کریمہ سے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بعثت کے بعد جب حکم آ گیا اعلان نبوت کا اور اظہار نبوت کا، تو حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے اقربا تک پہنچا دیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں، خاندان والوں تک پہنچا دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین اپنے اقربا کو پہنچا دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے قربا تک پہنچا دیں، اپنے قربا تک، اقربین تک پہنچا دیں۔ یہاں آگے بڑھ جاؤں گا، ایک جملہ میں نے بولا ہے اس کی وضاحت کرتا چلوں کیونکہ اس میں بھی ایک نقطہ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب بعثت ہوئی اور حکم آیا کہ نبوت کا اعلان و اظہار کر دیں، اس وقت عمر مبارک 40 برس تھی، عمر مبارک 40 برس تھی، تو اعلان تو 40 برس کی عمر میں کیا، لیکن جب تک اعلان نہ کیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہ تھے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں؟ اعلان 40 برس کی عمر میں فرمایا، مگر جب اعلان کیا تو کیا مطلب ہے کہ نبوت ثابت بھی اسی دن ہوئی؟ نہیں، ثبوت کسی حقیقت کا اور شے ہے، اظہار و اعلان اور شے۔ ثبوت اس کے لیے ہوتا ہے، اعلان اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، اعلان بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثبوت نبوت کا تو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی قبل تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، یا رسول اللہ حضور آپ کو لیے نبوت ثابت کب ہوئی؟ آقا آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کب کیا؟ اعلان تب کیا جب 40 برس عمر تھی۔ آقا آپ کے لیے نبوت ثابت کب سے ہے؟ فرمایا جب آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ تو کسی چیز کا ثبوت اور چیز ہے، اس کا اظہار و اعلان اور چیز ہے۔ اگر کسی کو کتابوں میں اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہ ہو، کسی کو اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات کہی میں نے۔ آگے چلتے تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اقربا میں اعلان کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسلام کی ابتدا اقربا سے کی، اسلام کی ابتدا۔ تو جب ابتدا کی بات تھی تب بھی اقربا کام آئے،
جب ابتدا تھی، بولیے جب ابتدا تھی تو حکم آیا تب بھی اقربا تھے، اور جب اسی اسلام کی بقا کی بات آئی تو تب بھی اقربا تھے۔ سو اس ابتدا کی بات کریں گے اور 10 قرائن دوں گا۔ جب 10 کا عدد ہو جائے گا نا، 10 کا عشرہ ہو جائے گا تو پھر عشرے کے دن کو پہنچ جائیں گے، پھر بقا کی بات کر لیں گے تھوڑی سی اختتام پر۔ جب عشرہ تلک عشرۃ کاملہ، جب 10 پورے ہو جائیں گے قرائن اور یوم، تو پھر جب 10ویں قرینے پر پہنچیں گے تو پھر تھوڑی بقا کی بات کر لیں گے، تاکہ دل اور دماغ بھی روشن ہو جائیں اور آنکھیں بھی بھیگ جائیں۔ تو اس حدیث پاک جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب آیت اتری کہ اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا۔ اس میں غیر لوگ نہیں تھے، صرف سرداران قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے قریش، اور اکٹھا کر کے معروف حدیث ہے، معروف واقعہ ہے، اس کو نہیں دہراتا۔ اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ وہ کوہ صفا پہ بلانا، دعوت توحید دینا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا، آپ سنا ہوا ہے کہ تو ان کا کہنا کہ مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے، تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا، یہ ایک واقعہ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، اور ان میں پیش پیش ابو لہب تھا، اور اس نے کچھ نازیبا کلمات بھی کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا۔ اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈسپرس ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی؟ کسی نے 9 سال کہا روایتوں میں، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، کسی نے 14، بس یہ روایتیں ہیں۔ مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، نو عمری تھی۔ یہ بات خاص نکتے والی ہے، نو عمری تھی، اور اس عمر کا بچہ 9، 10 سال، 12 سال عمر کا بچہ ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے؟ میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو، کہاں رہتا ہے؟ اگر آپ کے بچے بھی 9، 10 سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھے۔ اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، وہ ابھی علی ہیں، وہ مولا غدیر میں بنے، مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی، وہ مولائیت کا اعلان ہے۔ جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی۔ آپ نے بلایا، فرمایا علی اپنے گھر۔ اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوہ صفا پر، سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے، گھروں والے سردار، ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر، تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں۔ امام ابن جریر طبری روایت کر۔ اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے کہ بڑی ثقہ، ٹھوس اور محقق بات ہے۔ حوالے سن لیں، امام ابن جریر طبری، امام بیہقی، حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی، اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر اہل سنت کی
کتب حدیث اور کتب سیر کی اپنی کتب حدیث و سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا. سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر ہی کو لے رہا ہوں. تو امام بیہقی عظیم محدث ہیں، انہوں نے روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے روایت کیا. امام ابن اسیر نے روایت کیا. امام ابن کثیر نے روایت کیا. امام ابن عساکر نے روایت کیا. المقریزی نے روایت کیا. یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر. تو چنانچہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا. اب وہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا؟ یہ بولیے، یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا؟ کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے؟ کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے؟ کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے؟ گوشت پک رہا ہے، ران پکی ہے، کتابوں میں ہے. کون بکرے ذبح کر رہا ہے؟ گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی. یہ گھر ابو طالب کا ہے. دار ارقم، دار حضرت ارقم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی 3 سال تک، وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے. سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے. چنانچہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. بکری کی رانیں بھونی، پانی دودھ کے کٹورے رکھے، اہتمام سے کھانا بنایا اور سرداران قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دار ابی طالب میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا. اور یہ آرگنائزر میزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے. میزبان حضرت ابو طالب تھے اور آرگنائزر علی المرتضیٰ تھے. اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی ان سب کتب میں. آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا، کھانا ہوا اور آقا نے دعوت توحید دی. تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا. دار ابی طالب میں وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید دیتے رہے. اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن اسیر اور امام طبری اور دیگر مورخین تاریخ الکامل میں رقم کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی باتیں 3 دن سن کر آپ کی مدد کرنا ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے. ہم نے آپ کی نصیحت خوب قبول کر لی ہے. یہ الفاظ ہیں، ما احب الینا معاونتک اقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک. انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معاونت سے پیار کر لیا، آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا. اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی اور بھی اعلان رہ گیا. وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار
لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں. یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں, وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں, پہلے دن کا کر چکے ہیں. امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں فقال ابو طالب ما احب الینا معاونتک واقبلنا لنصیحتک وشد تصدیقنا لحدیثک وهؤلاء بنو ابیک مجتمعون وانما انا احدهم. یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و نصرت ہمارا فریضہ ہوگا. یہ پہلے ہی دن وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت پہلا ہی اعلان ہے. اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا؟ جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں. ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب. اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا. ابھی آقا علیہ السلام پنگورے میں تھے, انگلی پکڑ کے چلتے تھے. اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے, وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں. اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں, کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا, اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں. کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963, اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491 حدیث کا نمبر 6425. امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا. باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں. وہ یہ, اس کی تفصیل آگے میں دوں گا, اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں, پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے. اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کی. اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں, کئیوں کو پتہ ہے, اہل علم کو پتہ ہے تو کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا. اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتی. اس لیے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے, یہ امام ولایت کا معنی نہیں. مگر ایک سمجھ لیں, سنی صحیح العقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے, مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت کی گرد پر قربان. جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے. اللہ کے بندو, 1400 سال میں 10,000 لوگوں کو, ہستیوں کو, بزرگوں کو امام ماننے والوں, 10,000 بزرگوں کو امام ماننے والوں, سب 10,000 اکابر کو, لاکھ اکابر کو, بزرگوں کو امام کہتے ہو, صبح و شام کہتے ہو, اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں نہیں کہتے. اگر کوئی ولایت میں امام بنا ہے تو حسین کے صدقے, کوئی تقوی میں امام بنا تو حسین کے صدقے, کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے, کوئی فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں, شریعت میں, تاریخ میں, جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے قدموں کے صدقے. ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو, اور جب امامتوں کے اماموں کے امام کی بات آتی ہے, جس کی جھولی کی خیرات میں امامت بڑھتی ہے,
وہاں حضرت حسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناطے میں فقہی مشرب میں حنفی ہوں، اپنی فقہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے، میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا غلام ہے۔ اور انہوں نے خود کہا حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑنے والوں اور امام کہنے سے کترانے والوں امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ میں فرمایا، جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام اعظم کہتے، انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں 2 سال بیٹھا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ارے یہ گھرانہ تو یہ تو وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہے جو ان کے قدموں میں 2 سال بیٹھ جائیں وہ امام اعظم بن جائے، جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں۔ تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی، نبوت ہو نہیں سکتی، ختم نبوت ہے، حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے کافر ہوگا، نبوت ہو نہیں سکتی، اور امامت سے اوپر کوئی اور لفظ نظر آتا میں حسین کو امام نہ کہتا، وہ لفظ کہتا، امام سے اوپر کچھ ہوتا، وہ تو امام قدموں سے امام بنانے والے ہیں، یہ تو فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ ہے، جو ان کے در پہ سائل ہو جائے امام ہو جائے، وہ تو امامت خیرات میں دے دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ تو خیرات میں دے دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تو امام جلال سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی عنوان علی کے بابا کا۔